چودھریوں کی ملاقات ہوئی ہے، اڈیالہ جیل میں روانگی ہوئی ہے چودھری شجاعت صاحب کی، اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ ایک ڈیٹیل قسم کی میٹنگ ہوئی ہے۔ 2 گھنٹے 40 منٹ، بہت طویل ملاقات تھی۔ عامر صاحب، لگتا ہے وہ کہتے ہیں نا محبتاں سچیاں نے، واپسی ہونے والی ہے؟ نہیں، ذاتی طور پہ میں ابھی بھی بتاؤں، پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا بھائیوں سے بھی زیادہ، یہ فرسٹ کزن ہے مگر یہ بھائیوں سے بھی زیادہ تعلق ہے، مگر ابھی اولاد کے آپس میں رکھنے کے بعد یہ irreparably خراب ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ سرخیاں لگائی جا رہی تھیں، یہ وہ کچھ نہیں۔ اب ایسے ہی منطقی طور پہ دیکھیں نا، پرویز الہی صاحب کیسے سلاب کر سکتے ہیں؟ وہ جیل میں جو کچھ کاٹ چکے ہیں اس عمر کے اندر، جو ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، ان کی بیگم صاحبہ جس طریقے سے ان کے ساتھ بدتمیزیاں ہوئی ہیں، اور ان کو الیکشن سیدھی نظر آ رہا ہے کہ ہروایا گیا ہے، ان کا بیٹا باہر مفرور ہے، یہ سارا اپنی سیاست تباہ کر کے جا کے واپس پی ایم ایل کیو میں جا کے، تو ان کی تو سیاست بھی تباہ، ان کی جو ہے بیٹے کی سیاست بھی تباہ، تو وہ گھر کیسے بیٹھ جائیں؟ تو بس یہ ایک چودھری شجاعت صاحب نے ظرف رکھنے کے لیے کہ وہ جیل میں گئے تھے، ملنے نہیں گئے تھے تو ملا ہے۔ تو یہ پرویز الہی سے اگر پوچھتے تو انہوں نے کہا تھا نہ آؤ، ان کے پاس چوائس نہیں تھی، ان کے خاندان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ملنے نہیں دیتے، ان کو جب مرضی چلے جاتے۔ مجھے اختلاف ہے عامر صاحب، کیونکہ جو پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ہیں قیصرہ الہی صاحبہ، انہوں نے یہ پورا ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بتایا ہے جس میں انہوں نے مکمل طور پہ خود کو لا تعلق کر لیا ہے اپنے بھائی چودھری شجاعت سے اور ان کے اہل خانہ سے، باقی تمام لوگوں سے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ابھی بھی بھائیوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ پیار ابھی بھی باقی ہے؟ پرویز صاحب اور چودھری شجاعت کا، میں چودھری شجاعت سے پچھلے دنوں جا کے میں لاہور جاتا ہوں تو ان کو میں سلام کرنے جاتا ہوں، تو مجھے موقع ملا، میں ذاتی طور پہ ان سے پوچھ رہا تھا، میں کہا میری پرویز کی کوئی نہیں، بچوں کے مسئلے ہیں، مگر وہ پولیٹیکلی ختم ہو چکا ہے، اور وہ ظاہر ہے کیسرہ بی بی بھی ان کے سگے بھائی ہیں چودھری شجاعت صاحب، تو وہ جتنے یہ جس نہج پہ الیکشن پہنچ گیا تھا، اور وہ بڑے کروڈ لیے، خاندان کا ایک وتیرہ رہا ہے پچھلے 50-60 سالوں سے، یہ ایک ظرف لگاتے تھے، ان کی مشہور تھی کہ جناب یہ بڑے ایک قسم کا باظرف لوگ ہیں، مروتوں والے لوگ ہیں، یہ ان کا خاصہ تھا۔ مگر اس الیکشن میں جس طریقے سے وہ اب دیکھیں نا، ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے، اور جس طریقے سے جو بدتمیزیاں ہوئیں ان کے ساتھ خواتین کی، تو بزرگوں کا احترام بہت زیادہ یہاں تھا کہ کسی کی جرت نہیں تھی پرویز الہی کی آگے یہ چودھری شجاعت نہیں تھا ہونے دیتے۔ مگر اب یہ سیاست ایسی ہوتی ہے، پاور گریب ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا وہ جو ہے نا یہی پھر نتیجہ نکلتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ اس خاندان نے ایک مثال دی جاتی تھی ان کی کہ یہ اکٹھے رہتے ہیں، کچن ایک ہے، ایک ہی کچن سے سب کو کھانا جاتا تھا، مزیدار ظرف والے لوگ ہیں، سب سیاست، ظالم سماج اور سیاست جو ہے نا یہ وہ آگے زندگی کے آخری دنوں میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اینیو عامر صاحب، اب میرے پاس 3 منٹ ہے، مگر جاتے جاتے یہ بھی امپورٹنٹ ہے پوچھنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی میں، عمران خان صاحب، ان کا فیوچر کیا ہے؟ جو ان کو سزائیں ہوئی، کل ان کے خلاف اپیلیں بھی دائر کیے جانے کا بڑا قوی امکان ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بائی الیکشن اب آگے ہونے جا رہے ہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے کچھ ادھر سے بھی ریلیف بنتا ہوا ہمیں نظر آئے گا؟ یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ سازوں نے کرنا ہے۔ ان کی طرف سے تو لچک آ چکی ہے، انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ پروو کر دیا ہے، یہ مینڈیٹ لے کے جو آ گیا ہے، اس کے بعد آف کورس لچک لاجیکلی آنی چاہیے کہ اس مینڈیٹ کے بعد حالات بالکل بدل چکے ہیں، یو ٹرن لے چکے ہوئے ہیں، اور وہاں کوئی ان کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی ایک ریلیف مل جائے، جو پرانے کیسز ویسز کے اندر جو ناجائز ہیں وہ ختم کیے جائیں، کچھ جو ہے ایسے ہی جو کان مروڑنے کے لیے کیے جا رہے، تو اس کے بعد وہ تو کچھ نہیں مانگ رہے، فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا، فیصلہ سازوں نے کرنا ہے کہ وہ کتنا ریلیف دینا چاہیں گے۔ وہ تو میرا خیال ایک حد تک ظاہر ہے وہ یہ کے پی کی گورنمنٹ تو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ سیاست کریں گے اپنی، اور آگے سے دیکھیں نا ان کی اب وہ ان کے پاس وہ وفاق میں بیٹھے ایک دھانسو قسم کی ان کی اپوزیشن وہ کریں گے، اس کے بعد وہ ایک بڑی خوفناک قسم کی اپوزیشن پنجاب میں کریں گے، کے پی میں ان کے پاس گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ 2/3 میجورٹی سے زیادہ ہے، اور یہ ان کا ٹیمپو جو چل رہا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ جتنا ان کو دبایا جائے گا، جتنا ان کو تنگ کیا جائے گا، یہ سویل بڑھے گا۔ تو وہ تو 170 سیٹوں کا سلمان ابھی کہہ رہے تھے
180 کہہ رہے تھے کہ ہماری 180 ہیں. تو یہ اگر اس طرح ہی رہا صورتحال تو جو مشکل حالات میں شہباز شریف صاحب ہے یہ 190 بھی چلا جائے گا, یہ اگلی دفعہ پکی بات ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ عمران خان نے نہیں کرنا. اچھا, ویسے شہباز شریف صاحب نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے, پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے یا کس نے کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا عامر صاحب, جاتے جاتے 30 سیکنڈ ہے, شہباز شریف صاحب کے مریم صاحبہ کے درمیان کے کچھ لوگ ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ وفاق میں جائیں گے یا پنجاب میں؟ لاسٹ یہ بڑا کوشچن ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ پنجاب میں جائیں گی. ان کی محبتیں سچیاں نے, دونوں مریمز کا آپس میں بہت تعلق ہے, اور ہے نا پرویز بٹ بھی ہوں گے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا تو وہاں پہ سچے پیار سارے اکٹھے مل جائیں گے تو شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گی, بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی. وہ بھی برا نہیں منائیں گے, وہ بھی اپنے سچے لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئیں گے. ایڈجسٹ ہو جائے گی. بالکل. جس احتجاج کا اعلان ہفتے کے روز سے ہوا ہے اور جس کی حمایت مانگی ہے پی ٹی آئی نے مولانا صاحب سے بھی, مجھے یہ بتائیے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا پھر وہی پارلیمنٹ کی بجائے ہم سیاست سڑکوں پر دیکھیں گے؟ کیا ہوگا کیا بھئی اس وقت بہت, ایک تو جو پرائم منسٹر صاحب اس دفعہ ہوں گے شہباز شریف صاحب, وہ بہت کمزور پوزیشن میں ممکن ہے ابھی. نہیں اگر نہیں, اب تو نمبرز گیم تو ان کے بعد پیپلز پارٹی نے انشورنس دے دی تو بنتے ہیں. مگر اب دیکھیں یہ پی ڈی ایم 2 ہے مائنس پیپلز پارٹی, مگر احتجاج میں اس وقت صرف ایک پارٹی نہیں ہے, اس وقت تقریباً سبھی پارٹیاں ہیں, اور اس کے اندر 2-3 پارٹیاں جو ہیں سوائے ایم کیو ایم کے. میں نے کہا نا اس تمام جنگ کا ایک ہی وکٹر ہے, اور جو خوش ہے کہہ رہا ہے الیکشن بہت اعلیٰ ہوئے ہیں, وہ ایم کیو ایم ہے. مگر ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہاتھ یہ ہو گیا ہے کہ وہ بھی ریلیونٹ ہو گئے ہیں, جے یو آئی بھی ریلیونٹ ہو گئی, چھوٹی پارٹیاں وہ بلیک میل نہیں کر سکتے اب کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. سو ایم کیو ایم کو نہ سندھ نظر آتے ہیں انٹرسٹڈ دینے میں حکومت میں شیئر صوبے میں, اور جو سب سے زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ساتھ ان کو ہوتا ہے کہ جی وہاں کی کراچی کے اندر شہر کے اندر بھی کچھ ملے, وہ بھی نہیں مل رہا. یہاں میں نے کہا نا نیاز اللہ نظر حسین ہے کہ اگر کوئی شہباز شریف صاحب ان کو دے دیں, ان کے اوپر وہ جو ہوتا ہے نا بارگیننگ چپ نہیں رہا ان کے پاس. مولانا بھی اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ مولانا کو بھی وہ جے یو آئی کی نہ تو وہاں پہ گورنمنٹ بھی شراکت دینی پڑے گی اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں گے, مگر چیف منسٹرشپ نہیں مل رہی, اور ان کا بھی لیوریج یہاں کوئی نہیں رہا, تو اس لیے وہ بھی ہیں. تو اس لیے یہ احتجاج بڑا خطرناک اس لیے ہوگا 2-3 پہلے کی قسم میں بہت زیادہ, کہ اس کے اندر جو مسل پاور رکھتی ہیں نا 2 پارٹیاں مذہبی, جے یو آئی اور جماعت اسلامی, وہ شامل ہوں گی. اور اس کے ساتھ وہاں بلوچستان ایک بڑا سینسٹیو ہے, وہاں پہ ایک صوبہ, وہاں پہ آلریڈی کئی سڑکوں کے اوپر ہلکے پھلکے احتجاج ہو رہے ہیں, لوگ خوش نہیں ہیں. تقریباً آدھی سے زیادہ سیٹیں ہیں جس پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کچھ روز پہلے شٹ ڈاؤن ہڑتال تھی بلوچستان میں. اس میں آپ نیشنلسٹ بھی, پشتون نیشنلسٹ جو ہیں محمود خان اچکزئی بھی بہت ناراض ہیں, اس کے بعد پھر بلوچ نیشنلسٹ بھی ناراض ہیں, مذہبی جماعتیں بھی ناراض ہیں. تو سوائے ایم کیو ایم کے تمام ہی پارٹیز ناراض ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی احتجاج میں تو شامل نہیں ہوں گی, مگر یہ بہت مشکل ہو جائے گا سنبھالنا کہ ایک دم سے آپ جب وہ ہوں, اور کے پی ایک صوبہ ہے جدھر ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, تو کیسے روک پائیں گے. سو حالات بدل گئے ہیں, اور جو سلمان کہہ رہے تھے کہ آنے والے دلوں میں آئی ایم شور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, ارباب اختیار کو بھی نظر آ رہی ہیں, اداروں کو بھی نظر آ رہی ہیں. بس کریں اور یہاں گنجائش نکالیں, لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کوئی گیو اینڈ ٹیک, اور گیو اینڈ ٹیک پاسبل ہے کیونکہ اس لیے پاسبل ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کا بہت زیادہ رویہ جو تھا انفلیکسیبل تھا, وہ لچک نہیں دکھا رہے تھے. اب ان کی بھی مجبوری ہے کہ ان کے لوگ جو کیسز ہیں ان کو ریلیف چاہیے ہے, تو وہ ایک بنیادی ریلیف نظر آ رہا ہو کہ یہ مل رہا ہے, تو پھر وہ میرا خیال وہ حکومت میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کی سیاست ٹھیک چل رہی ہے, وہ کے پی کی گورنمنٹ رہ کے اپوزیشن کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ہے.